السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی کراچی کی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گلستان جوہر نیا آباد ہوا تھا اور ہم لوگوں نے وہاں ایک فلیٹ بک کروایا تھا۔ یہ تقریباً 25 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت جوہر ایک جنگل تھا۔ شام ہوتے ہی ویرانی چھا جاتی تھی۔ بسیں چلنا بند ہو جاتی تھیں۔ اگر کچھ سامان لینا ہوتا تو جوہر موڑ جانا پڑتا تھا۔ ہم جس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے وہاں کل 80 فلیٹ تھے، لیکن صرف 10 فلیٹ آباد تھے۔ رات کے وقت مین گیٹ لاک کر دیا جاتا۔ وہاں ایک چوکیدار تھا، رستم نام تھا اس کا۔ اس نے بتایا جب فلیٹ بند رہے تھے تو بہت عجیب واقعات رہنما ہوئے۔ 4 مزدور اچانک چھت سے گرے اور مر گئے، اور جو مزدور وہاں رات رکتے تھے وہ کام چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ ان کا کہنا تھا رات کے وقت جب ہم سو جاتے ہیں تو کوئی ہمیں تھپڑ مار کر اٹھا دیتا ہے۔ اب ہم یہاں کام نہیں کریں گے۔ اس نے بتایا کہ اس کے بعد یہاں کام رک گیا تھا اور بلڈر نے کسی عامل کو بلایا تھا، تو اس نے بتایا کہ یہاں پہلے شمشان گھاٹ تھا، اس لیے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ رستم نے بتایا کہ اس نے چاروں کونوں میں بکرے کٹوائے تھے اور کچھ پڑھا بھی تھا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کام شروع ہوا۔ ان سب باتوں سے لوگ اور ڈر گئے اور 3 فیملیز کہیں اور شفٹ ہو گئیں۔ میرے شوہر پاکستان کسٹم میں جاب کرتے تھے اور میں بھی جاب کرتی تھی، لیکن بیٹا بہت چھوٹا تھا اس لیے چھٹی لی ہوئی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں سینٹ جوزف اسکول جاتی تھیں اور ان کی وین بہت صبح آ جاتی تھی، اور ان دنوں میرے شوہر کی ڈیوٹی شفٹوں میں لگ گئی۔ ویسے تو میں بہت بہادر ہوں، سچ بتاؤں تو رات کو ڈر لگتا تھا۔ ایک دن رحمان کی نائٹ ڈیوٹی تھی اور بچے سو گئے تو میں نے کچن کی صفائی شروع کر دی۔ کچن کے بالکل سامنے ڈرائنگ روم تھا جس کی لائٹ جل رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی تیزی سے دروازے سے ٹکرایا ہے۔ دروازہ شیشے کا تھا، سردیوں کے دن تھے اور ہر دروازہ کھڑکی بند تھی۔ میں سمجھی شاید کوئی بلی اندر گھس گئی ہے، تو میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ میں دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی، مگر مجھے فوراً ہی احساس ہوا کہ میرے پاس کوئی موجود ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی اور سردی کے باوجود میں پسینے میں نہا گئی، اور اسی وقت مجھ سے کچھ ٹکرایا۔ ایک نرم سا وجود تھا، مگر نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میں وہاں سے بھاگنا چاہ رہی تھی، مگر میرے پیر میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بس میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو دل میں تھوڑی سی طاقت آ گئی اور میں نے بچوں کے پاس دوڑ لگا دی۔ بچوں پر بھی پوری رات آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ اس رات ڈرائنگ روم کا دروازہ زور زور سے بجتا رہا۔ بچوں کو اسکول بھیج کر میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا جب آپ کی نائٹ ڈیوٹی ہوگی تو میں امی کو بلوا لوں گی، میں اکیلے نہیں رہ سکتی۔ پھر جب بھی رحمان کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی امی آ جاتی۔ میری امی بہت دیندار خاتون تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر قرآن پاک ضرور پڑھتی تھی۔ بہرحال وہ جو کچھ بھی تھا میں اس سے محفوظ ہو گئی، لیکن اپارٹمنٹ کے دوسرے گھروں میں آئے دن اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی، اور تقریباً 1 مہینے کے بعد ایک صاحب جو 4تھ فلور پر رہتے تھے اوپر سے نیچے گر گئے۔ ان کی بیگم نے بتایا کہ وہ پانی کا وال کھول رہے تھے کہ اچانک ایسے لگا کہ کسی نے گھسیٹ کر دھکا دے دیا ہو۔ پھر تو یک کے بعد دیگر کئی واقعات ہوئے۔ کبھی اچانک پتھر آنا شروع ہو جاتے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے، بچے زخمی ہو جاتے۔ تو ہماری یونین کے صدر نے کسی عامل کو بلوایا، تو اس نے بھی وہی بات بتائی جو رستم نے بتائی تھی، اور انہوں نے اچھے خاصے پیسے لیے اس کام کے، اور کہا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ مخلوق پھر پریشان نہیں کرے گی۔ اور پھر واقعی میں کئی سال بہت سکون سے گزرے۔ اور بھی خوفناک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔